बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस बुरी खबर के साथ हाजिर हूँ कि पीडीएम की दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नोटिसबाजी शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में इमरान खान जो है ना वो अब ये गाने गा रहा है, मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा, क्योंकि इमरान खान की ज़ाहिर है कि मौजें हो गई हैं और इमरान खान के जो मुखालिफ हैं उनकी तोपों में कीड़े पड़ चुके हैं। बल्कि कीड़े पड़ के चुके हैं, कीड़े अब एक दूसरे के ऊपर बाकायदा हमला अवर हुए हैं। आज जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के और मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े अहम तरीन रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने मीडिया के ज़रिए को बताया कि हमने एएनपी और पीपल्स पार्टी दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। एएनपी के असफंदियार वली साहब को नोटिस जारी किया गया है और इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नोटिस जारी किया गया। और उन्होंने कहा कि नोटिस में हमने उनसे कहा कि जी आपने इस फैसले की खिलाफ वर्जी की है और क्या मतलब जो अल्फाज हैं उनके, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि उनसे पूछा गया कि आपने हुकूमती बेंच से लोगों को लेकर अपोजिशन के लीडर की कुर्सी हासिल की है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़ैसला जो है ना ये इन्होंने ख़ुद किया है, जबकि पीडीएम के इजलास में जो फैसले हुए थे वो कुछ और थे, तो इसका आप जवाब दें। उन्होंने बताया कि 7 दिन के लिए हमने उनको टाइम दिया है और उनको नोटिस जो हैं वो हमने व्हाट्सएप किए हैं, जबकि फिर पर्सनली उनको पहुँच जाएंगे और उनसे ये कहा गया कि जनाब आप 7 दिन में इसका जवाब दें। साथ ही उन्होंने कहा कि जी हमने इसको पब्लिक नहीं करना और हमने फैसला किया कि पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों रहनुमा चाहें तो खुद पब्लिक कर दें बेशक, लेकिन हमें इसका जवाब दें। इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं अपना चौधरी मंजूर साहब, उन्होंने भी एक चार्जशीट तैयार कर ली है मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़। और उन्होंने आज जो कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब जो पंजाब चैप्टर के सदर हैं पीडीएम के, उन्होंने क्या तैयारी की लॉन्ग मार्च के लिए, क्यों कोई इजलास नहीं बुलाया गया और क्यों इस हवाले से इन्होंने अपनी तंजीमों को इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़िम्मे था पंजाब और पंजाब में उन्होंने पीपल्स पार्टी समेत किसी इत्तेहादी का ना इजलास बुलाया, ना ही अपनी किसी जमात का कोई इजलास बुलाया। और अगर उन्होंने कोई तैयारी करनी थी कारकुनों के हवाले से तो फिर वो क्या तैयारियां थी वो सामने लाई जाए। ये सूरत हाल जो है इसमें फिर उस वक्त मज़ीद इजाफा हो गया जब सेनेट के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, जो नए नए मुस्लिम लीगी हुए हैं, बिल्कुल नो वारद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए सियासत में नो मौलूद हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकतें शुरू की हैं उससे ज़ाहिर है कि वो अपने तौर पर तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं कर रहे, वो तो ज़ाहिर है उनको जो पार्टी क़यादत कह रही है उसी तरह से चल रहे हैं। उन्होंने ही कहा है, उन्होंने आज सेनेट में ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमें अलग बेंच दिए जाए और हमारे जो है ना इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि असल अपोजिशन हम हैं और ये जो हैं ये तो सरकारी अपोजिशन है। जिस पर ज़ाहिर है कि हंगामा हो गया, वहाँ पर आवाज़ें कसे गए एक दूसरे के ऊपर। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी यानी पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने और मुस्लिम लीग नवाज़ और जो है JUIF उनके दरमियान फिर तो कलामी हुई और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ आवाज़ें कसी गई। ये सूरत हाल है वो बनी हुई, ये यानी अपोजिशन आपस ही चीज़ मतलब एक दूसरे का गिरेबान फड़ के खलोती है, बजाय इसके कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो दे और इमरान खान को वो गिराने की कोशिश करते, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले अब अपने लीडरों से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, उन पे तंज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सूरत हाल जब होती है ना कि दो जो है गांव, फ़र्ज़ करें एक गांव है और उसके अंदर जो महरूम तबके हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा होना शुरू हो जाते हैं तो चौधरी जो होता है, जो कि सारे वसाइल पे काबज़ होता है, जो हर एक की खेत में से हिस्सा भी ले रहा होता है, किसी दी मझ खोल के लै जांदा है, किसी दी कुड़ी दा जेब चुक लैंदा है, वो जो होता है ना गासिब, वो बड़े सुकून में आ जाता है। वो हुक्का लांदा बिल्कुल इस तरह और सुकून दे नाल ना हुक्के दी गुड़गुड़ाहट दे विच ये जिहड़ी बाहर दी आवाज़ां हुंदियां ने आपस में लड़न वाले महरूम तबकियां दियां, उनको इंजॉय कर रहा होता है। और यही सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब पीडीएम की जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं तो उस दौरान जो इमरान खान है ना उनने कोई मौजा ही मौजा वाला गाना लाया है और वो बड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। बल्कि मैं अगर समझूँ जो उन्होंने ख़ुद कहा था कि हूरा ला टीका, तो मुझे लगता है कि हूरा ला टीके उन्होंने 2-3 होर लवा लेने और ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और कोई उसको मसला न रहे। वैसे अब मसला इमरान खान को इस पीडीएम के होते हुए, इस अपोजिशन के होते हुए इमरान खान को ख़तरा कोई नहीं है।
اگرچہ وہ جو ان کو لائے تھے سلیکٹڈ، میں اپنی کل والی بات پر بلکہ اس سے پہلے کئی بار میں کہہ چکا ہوں، دسمبر سے میں کہنا شروع ہوا ہوں اس بات کو کہ وہ ان سے فاصلے پر چلے گئے ہیں، اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ وہ انہوں نے صفحہ پلٹ لیا ہے، تو اس پر میں بالکل قائم ہوں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے حالات ہیں، جو پی ڈی ایم ایک دوسرے نال جتی ہوئی پئی ہے، اس پر وہ بھی سلیکٹرز جو ہیں یا جو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں ان کا نام، وہ بھی پریشان ہے کہ یار عمران کو اگر ہم گرائیں تو کس کے سر پہ گرائیں گے؟ مطلب عمران خان اگر جائے تو پھر کس کو لے کے آئیں؟ ان کو لے کے آئیں جو دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے جہاں پر اس بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، اور جو اگر کوئی بن گیا ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں جو بنا ہوں وہ صحیح بناؤں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ سرکاری اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک سکون.com والی پوزیشن میں ہیں، اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس پر سونے پہ سہاگا جو ہمارے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، ہمارے سے مراد ہے جو پی ڈی ایم کے اپوزیشن لیڈر بنے خود کو کہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں ان کو سرکاری اپوزیشن لیڈر کہتی ہیں۔ میری مراد ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے۔ اس بھائی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جناب میں ساری اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلوں گا، ان کی آواز بنوں گا، اور کبھی کبھی حکومت کی آواز بھی بنوں گا۔ بھائی جی تسی کی گل کی تھی، یعنی یہ اب سوچنے کا مقام ہے کہ سر آپ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، اور آپ پر الزام ہے کہ آپ نے حکومتی ارکان کی مدد سے آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، یعنی پہلے ہی آپ کو سرکاری اپوزیشن لیڈر کہا جا رہا ہے، اس پر آپ سونے پہ سہاگا یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب میں کبھی کبھی حکومت کی آواز بھی بنوں گا۔ بھائی نا تانوں بھی کوئی ہور والا ٹیکا لگ گیا ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ سارے جو پی ڈی ایم کے چاہنے والے ہیں اور پی ڈی ایم سے یا عمران کے خلاف جو لوگ ہیں، چلے یہ بات زیادہ بہتر ہے، جو عمران حکومت کے خلاف لوگ ہیں، ان میں یہ اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں نا، گیلانی صاحب کا بیان آ گیا، کبھی جو ہیں اپنا سابق وزیر اعظم یعنی وہ بھی شاہد اقان نواسی صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے، اور پھر نوٹس جاری ہوتے ہیں، کبھی عبدالغفور حیدری صاحب بول پڑتے ہیں، اور کبھی وہ احسن اقبال صاحب بول پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے بیانات اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اینٹی عمران جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی دل گرفتگی کا باعث ہے، اور اس میں جو اور زیادہ مایوسی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ جب بجلی کے ریٹس آسمان کو جا رہے ہوں، اور مہنگائی جو ہے وہ مطلب بس 7ویں آسمان دے کول کولی ہوئے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے، اور اس میں ظاہر ہے جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ ہماری بات کریں گے، یہ ہمیں کہیں سے کوئی ریلیف لے کے دیں گے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ساڈا کیس کٹا لڑنا، تو پھر ان میں مایوسی اور ڈسپریشن مزید بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار کوئی یا اللہ تو ہی کوئی اتو شاید بھیج دے، کوئی فرشتہ ہی بھیج دے، کوئی مطلب عجیب و غریب پھر ان کے حالات ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان حالات میں نا کرائم ریٹ بھی بڑھ جایا کرتا ہے، کیونکہ جب مایوسی زیادہ ہوتی ہے تو پھر لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، اور کرائم بھی بہت زیادہ، چوری ڈکیتی رازداری کی وارداتیں بڑھ جاتی ہے، اور وہ بڑی بھی ہوئی ہیں۔ میرے پاس کوئی فگر تو نہیں ہے پراپر، لیکن میں اس پہ فگر لے کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس پہ پورا ویلاگ کروں گا کہ کس طرح سے ایک کرائم ریٹ بڑھا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے ان نے پائی بڑا ہی مایوس کیا، شدید مایوسی کا شکار ہے۔ میں نے آج مسلم لیگ نواز کے جو لوگ اس صورتحال کو برا سمجھ رہے ہیں، نواز لیگ میں بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں، پہلا خواجہ سعد رفیع کا میں بار بار نام لیتا ہوں، اور اس طرح کے اور دوست بھی ہیں وہاں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن نہیں بننی چاہیے تھی۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں، JUIF میں بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ میری 1-2 رہنماؤں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار لگتا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ برقرار رہے گی شہباز شریف کے باہر آنے تک۔ جب شہباز شریف باہر آئیں گے تو اس کے بعد جا کے حالات بہتر ہوں گے، بلکہ انہوں نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے قائل کیا میاں نواز شریف کو کہ جناب پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ مہربانی کریں، کیونکہ اگر ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو وہ پھر پنجاب جان گے، اور جی پھر پنجاب جان گے نا تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو PTI ہے نا، یہ
یعنی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس نے اگر یہ ٹرنیور پورا کر گئی تب بھی، اگر اس نے ٹرنیور پورا نہ بھی کیا تب بھی، دونوں صورتوں میں یہ ان کا پہلا اور آخری الیکشن تھا، جس طرح کاف لیگ کا ہوا تھا، کیونکہ کاف لیگ کے پیچھے مشرف تھا تو ان کے پیچھے جو ہیں وہ کافی سارے لوگ ہیں۔ 2011 سے لے کے آن ورڈ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی رہی۔ اب تھوڑا سا انہوں نے صفحہ پلٹا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا تو مستقل جماعتیں ہیں، انہوں نے قائم رہنا ہے، مطلب سیدھی سی بات ہے، نون لیگ کا بہت ووٹ بینک ہے، اس میں اگر کوئی بندہ اس سے ڈینائی کرے تو وہ میرا خیال فولز پیراڈائز میں رہے گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی بہت ساری فالوئنگ ہے، اگرچہ پنجاب میں ان کی فالوئنگ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ان کی ماضی میں ہوا کرتی تھی، وہ گراف ان کا بہت نیچے گیا ہے، لیکن جو لوگ پی ٹی آئی سے مایوس ہوئے ہیں نا، عام آدمی، وہ اینٹی نون لیگ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھے گا، اس کی طرف جائے گا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف نے اپنے بھائی سے کہا کہ پائن انہوں نال لے کے چلیے، یہ نہ ہو کہ وہ پھر پنجاب میں آنا شروع ہو جائیں۔ اور جو میں نے آپ کو 2 روز پہلے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تیاری کر رکھی ہے سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، تو وہاں پر وہ رابطے کر کے چیزوں کو اپنی سٹریم لائن نہ کر لیں، اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مارنا نہیں، مدھولنا ہے، نال ٹوری رکھو، نال ٹھاپ لڑائی جو، یہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ شہباز شریف کی ہے۔ بہرحال اب وہ جو جن لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب تک شہباز شریف باہر نہیں آتے ضمانت پر تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک دوسرے کے خلاف جنگی ترانے چلائے جا رہے ہیں نا، یعنی نون کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، یہ چلتے رہیں گے۔ اور خطرہ صرف اس بات کا ہے کہ یہ جنگی ترانے جو ہیں یہ ٹاپ لیول پہ نہ چلے جائیں، کیونکہ اگر ٹاپ لیول پہ یہ صورتحال بن گئی تو پھر واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی، اور اس سے ظاہر ہے جو فائدہ ہوگا وہ انہی قوتوں کو ہوگا جو عمران خان کو اقتدار میں رکھنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے غریب لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ کھانا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ویکسین ہے، پوری دنیا کے ممالک میں یہ ویکسین جو ہے وہ حکومتوں نے منگوائی اور اپنے لوگوں کو مفت لگوائی۔ ہماری حکومت نے، واحد حکومت ہے، کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جناب آپ ویکسین پرائیویٹلی منگوائیں، اور وہ 8,500 روپے قیمت رکھی تھی، تو یہ چوتھائی لیب پہ چلے جائیں آپ، بے شک 12,500 روپے کی وہ ویکسین لگا رہے ہیں جی، 12,500 کی لگ رہی ہے، اگر کسی نے لگوانی بے شک چوتھائی پہ جا کے لگوا لیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اس میں کتنے پیسے کھائے گئے، اس میں کتنے ارب روپے کا جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو انہیں حکومتوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر شہباز شریف آ جاتا ہے وزیر اعظم یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ یہ صورتحال چلنے نہیں دے گا، وہ اس کو تبدیل کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے آ کے اپنی کارروائی تو پانی ہے نا، کچھ ریلیف تو لوگوں کو ملے گا، وہ بجلی کے کوئی ریٹس کم کرے گا، نہیں کم کرے گا تو بڑھائے گا نہیں، کوئی پٹرول کی قیمتیں نیچے لائے گا، کوئی جو ویسے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھیں، وہ پتہ نہیں ان کتنے گئی ہیں، ان کو کوئی ایکٹیو کرے گا تو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ لیکن چونکہ اب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو سنمکھی ہوئی ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کی بھی موجیں ہیں، اور عمران خان تے حکمران ڈبل ٹکے دے نال زندہ جا رہا ہے اور ہسدا جا رہا ہے ویکھ کے صورتحال، اور جو لٹیرے ہیں، جو اے ٹی ایمز ہیں، اس حکومت کی اے ٹی ایمز ہیں، انہاں دیاں تے سر بھی کڑائی چ تے ہاتھ بھی کڑائی تے چوپڑیاں تے نال دو والا سین ہے۔ یہ صورتحال میرے سامنے تھی تو میں نے سوچا یہ دکھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔